طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 320 میں سورۃ الحدید آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. کلمت الذی میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت ینزلو میں یا پہ پیش ہے، نون پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. حرف زے پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر زے کو پڑھیں گے اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت علا میں عین کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت عبدہی میں حرف البا پہ جزم ہے لہذا ہم با کو قلقلہ سے پڑھیں گے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. عبدہی. آخری میں ہاں پہ مد کا علامہ ہے اور ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ کبریٰ تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. عبدہ آیات. کلمت آیات میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑا زبر ہے، یہ دونوں مد الف ہے تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. آیات. تا کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف البا آتا ہے. کلمت بینات با حروف القلب میں سے ہے. قلب کا معنی ہے بدل دینا تو ہم تنوین ساکن کو ہلکی میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. آیات بینات. کلمت بینات میں یا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف اللام آتا ہے. کلمت لیخرجکم. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. بینات لیخرجکم. کلمت لیخرجکم میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ یہاں خا ساکن ہے تو ہمیں خا کو ہمس سے پڑھنا ہے. ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. لیخرجکم. را کے نیچے زیر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق تو ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں میم ساکن ہے پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت من. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. لیخرجکم من. کلمت الظلمات میں حرف الضو ہے. وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وہ حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر وہ کو پڑھنا ہے.
لام پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت النور میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت وَإِنَّ میں کیونکہ نون پہ تشدید زبر کا ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ. کلمت لرعوف میں حرف الراء پہ زبر ہے تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. فا پہ تنوین پیش ہے پھر حرف الراء آتا ہے. کلمت رحیم را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم تنوین کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. لا رؤوف الرحیم. کلمت رحیم میں حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. کلمت اللام میں حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت تنفقو میں نون ساکن ہے پھر حرف الفا ہے. فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. تنفقو. حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت سبیلی کے آخری میں لام کے نیچے زیر ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق تو ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. سبیل اللہ. کلمت وللہ یہاں حرف اللام کے نیچے زیر ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق تو ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت میراثوں میں حرف الراء پہ زبر ہے تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. میراثو. حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے کیونکہ ثا پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الارض میں حرف الضاد ہے. ضاد کو ہم زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے پڑھیں گے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. والارض. کلمت یستوی میں سین ساکن ہے کیونکہ سین بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہمیں یہ کلمہ کو ایسے پڑھنا ہے یستوی. کلمت منکم میں نون ساکن ہے پھر حرف الکاف ہے. کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. منکم. آخری میں میم ساکن ہے پھر حرف المیم آتا ہے. کلمت من یہاں بھی حکم ہے ادغام متماثل صغیر تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. منکم من. کلمت انفقہ میں حکم الاخفاء کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. انفقہ. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف القاف ہے. کلمت قبلی. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں تو کیونکہ حرف القاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. من قابلی. کلمت قابلی میں حرف البا پہ جزم ہے یہاں با کا حکم ہے قلقلہ تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. قابلی. کلمت الفتح میں تا ساکن ہے تا بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے الفتح. کلمت قاتل میں قاف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. وقاتل. کلمت اولئک میں واو ہے
لیکن ہم واو کو ظاہر نہیں کریں گے، الف کو پیش سے پڑھ کے حرف اللام کو پڑھنا ہے۔ لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ اولئک، کلمت اعظم میں عین ساکن کو ظاہر کرنا ہے، حرف الضو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت درجہ میں دال پہ را پہ جیم پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ درجة من، کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الباء آتا ہے کلمت بعدو، یہاں حکم ہے قلب تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من بعدو، کلمت بعدو میں عین ساکن کو ظاہر کرنا ہے اور حرف الدال کو پیش سے پڑھیں گے۔ کلمت قاتلو میں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے۔ وقاتلو، کلمت کلن کے آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وعدہ، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ، کلمت وعدہ میں حرف الدال پہ زبر ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ وعد اللہ، کلمت الحسنہ میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ الحسنہ، کلمت خبیر میں حرف الخاء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے کلمت دا، دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ من دا، کلمت یقرضو میں حرف القاف پہ جزم ہے کیونکہ قاف حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے تو حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے اور حرف الضاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ یقرضو، کیونکہ ضاد پہ پیش ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ یقرض اللہ، کلمت قرضاً میں حرف الرا پہ جزم ہے تو ہمیں جزم کو ظاہر کرنا ہے اور حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ ضاد پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الحاء آتا ہے کلمت حسنہ، حا حروف الاظہار میں سے ہے۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ قرضا حسنا، کلمت حسنن کے آخری میں نون پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فیضاعفہ، فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حسنا فیضاعفہ، کلمت فیضاعفہ میں ضاد پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے تو کیونکہ ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ عین کے نیچے زیر ہے اور فا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ فیضاعفہ، حرف الہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت لہو کے آخری میں بھی مد صلہ صغرا ہے تو ہمیں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرنا ہے۔ کلمت لہو کے آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ کبرا تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ۔ کلمت اجرن میں حرف الجیم پہ جزم ہے، کیونکہ جیم حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ را پہ تنوین اب پیش ہے، پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کریم۔ کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اجر کریم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ اور جس نے یہ کام بعد میں کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیے اور کفار سے جنگ کی، اور اللہ نے سب سے ہی ثواب نیک کا وعدہ کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ کو نیک نیتی سے قرض دے تو وہ اس کو کئی گنا ادا کرے گا اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔